کامیابی حاصل کرنے کے لیے آپ کو اکیلے ہی بڑھنا پڑتا ہے۔ لوگ آپ کے ساتھ تب آتے ہیں جب آپ کامیاب ہو جاتے ہیں۔ خواہش پرستی ایک پوشیدہ مگر مہلک بیماری ہے۔ کچھ لوگ جب روتے ہیں تو اس لیے نہیں کہ وہ کمزور ہوتے ہیں، بلکہ اس لیے کہ مضبوط رہتے رہتے تھک جاتے ہیں۔ اگر کسی کو تکلیف دے کر بھی اچھے سے سو لیتے ہو تو اپنے ضمیر کا جنازہ پڑھ لو، کیونکہ وہ وفات پا چکا ہے۔ ہر انسان اپنی زبان کے پیچھے چھپا ہوا ہے، اگر اسے سمجھنا ہے تو اسے بولنے دو۔ مایوس وہ ہوتا ہے جو اللہ پر یقین نہیں رکھتا، اور محروم وہ ہوتا ہے جو اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتا۔ سچے لوگوں کو غصہ جلدی آتا ہے، منافق لوگ منہ پر مسکراہٹ اور دل میں غصہ رکھتے ہیں۔ ضمیر سڑک پر لگے ہوئے اس معلومات سائن بورڈ کی طرح ہے جو راستہ اور صحیح سمت تو بتاتا ہے مگر اس پر چلنے کے لیے مجبور نہیں کرتا۔ کچھ لوگ بھی بڑے عجیب ہی ہوتے ہیں، ان کو جتنا بھی اپنا سمجھو وہ ہمیشہ لوگ ہی رہتے ہیں۔ اگر انسان صابر ہو تو اس سے کہی گئی ہر زیادتی کا جواب عرش سے آتا ہے۔ لوہا کبھی خراب نہیں ہوتا، وہ ہمیشہ اپنے ہی زنگ سے برباد ہوتا ہے۔ اسی طرح انسان کو کوئی برباد نہیں کر سکتا، اس کی سوچ اور دوسروں سے امیدیں ہی اسے برباد کرتی ہیں۔ وہ بلندی کس کام کی جس پر انسان چڑھے اور انسانیت سے گر جائے۔ ہر چیز اپنے وقت پر اچھی لگتی ہے، نیکی کمانے کا صحیح وقت جوانی ہے۔ ہم نیکیاں اس وقت کرتے ہیں جب ہم برائیاں کرنے کے قابل نہیں رہتے۔ جسم کی چوٹ تو وقت کے ساتھ ٹھیک ہو جاتی ہے، مگر لفظوں اور رویوں کے زخم ٹھیک نہیں ہوتے۔ معاف کرنے کا یہ مطلب نہیں کہ اس کو گلے سے لگایا جائے، اس کو دوست بنایا جائے۔ صرف ایک عہد کرنا ہوتا ہے کہ جو اذیت اس نے مجھے دی وہ میں نے اس کو نہیں دینی۔ خوبصورتی آنکھوں کو متاثر کر سکتی ہے، لیکن شخصیت سیدھے دل پر قبضہ جما لیتی ہے۔ رزق کے پیچھے اپنی عزت کا سودا مت کرو، کیونکہ نصیب کا رزق انسان کو ایسے تلاش کرتا ہے جیسے مرنے والے کو موت۔ قرآن کہتا ہے اپنے دشمنوں کی چالوں سے پریشان نہ ہوا کر، بے شک تمہارا رب سب سے بہترین چال چلنے والا ہے۔ کوئی سفر بھی حاصل نہیں ہوتا، منزل نہ بھی ملے تو راستے بہت کچھ سکھا دیتے ہیں۔ جب اپنے آپ کو اللہ کی خاطر برائیوں سے دور رکھتے ہیں تو وہ آپ کو دوسروں کے ہاتھوں سے رسوا نہیں ہونے دیتا۔